ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 28 مارچ 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 168 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں ایک اور اہم ترین موضوع کو ڈسکس کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد آیت نمبر 28. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے. اس آیت مبارکہ کے کانٹیکسٹ میں آلریڈی ہم 3 نشستوں میں 210 منٹ کی گفتگو کر چکے ہیں. پہلی نشست مسئلہ نمبر 111A اللہ کے ذکر کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل 60 منٹ کی گفتگو. دوسری نشست مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف اور فرض نماز کے بعد سنت اذکار، یہ 74 منٹس کی گفتگو تھی. اور تیسری نشست مسئلہ نمبر 111C صبح و شام کے صحیح سنت وظائف و اذکار، دعائیں، 6 کلمے اور اعلی تسبیح کا استعمال، یہ تقریباً 85 منٹ کی گفتگو تھی. ابھی ایک اور اہم ترین موضوع باقی ہے جس کو انشاءاللہ تعالی ہم 2 نشستوں میں ڈسکس کریں گے، ایک آج کی نشست اور ایک اگلی دفعہ. اور میری خواہش ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ایک ویڈیو بک بن جائے اس ٹاپک کے حوالے سے. اور یہ انشاءاللہ ہماری آج کی گفتگو اور اگلے ہفتے کی گفتگو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی، اور فیس بک انجینئر محمد علی مرزا کے نام پہ جو ہے اس پہ بھائی انشاءاللہ اس کا لنک دے دیں گے. تو یہ 2 نشستوں میں سے آج کی نشست کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 112A تلاوت قرآن اور صحیح حافظ قرآن کے صحیح فضائل. تلاوت قرآن اور صحیح حافظ قرآن کے صحیح فضائل. اور انشاءاللہ اگلی دفعہ 112B قرآن حکیم کی 12 سورتوں کے صحیح فضائل 30 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے ریفرنسز بھی دے دوں گا، اور جتنی احادیث آئیں گی خصوصاً کریٹیکل احادیث ان کے انشاءاللہ مکمل ریفرنسز اور ان کے نمبرز علماء حرمین، دارالسلام اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دے دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں. پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. لیکچر کے دوران سوال کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا. اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ بھی ای میل کر کے مجھ سے جواب لے سکتے ہیں. بھائیو ایک اہم ترین بات میں شروع ہی میں عرض کر دوں کہ جہاں تک عظمت قرآن کا تعلق ہے اور اس قرآن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہونا جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے، ویسے تو معجزات بہت زیادہ ہیں
لیکن دعوی نبوت جس معجزات پہ ہے وہ معجزہ واحد معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن حکیم ہے. اور اس امت کے لیے اس قرآن کی کیا اہمیت ہے یہ ہماری آج کی گفتگو نہیں ہے. اس پہ میں آلریڈی 3 لیکچرز دے چکا ہوں, میں ان کا حوالہ دے دیتا ہوں. پہلا لیکچر مسئلہ نمبر 1, پہلا مسئلہ یہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن, تقریباً 118 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک.com پہ, اور اسی پہ ریسرچ پیپر بھی ہے, ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس لیکچر میں میں نے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس روئے ارض پر آپ کی وفات کے بعد یہ قرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر قرآن کے حوالے امت کو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر قرآن کے حوالے امت کو کیا. ہر حوالے سے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے آپ کی وفات کے بعد اس دنیا میں. دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر نیو 64, انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپس, سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی روشنی میں 65 منٹ کی گفتگو. اور تیسرا اہم ترین لیکچر پرٹیکولرلی اس کے معجزہ ہونے کے اعتبار سے مسئلہ نمبر 85, قرآن اور قتال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں. یہ تقریباً 64 منٹ کی گفتگو تھی, اور اس میں میں نے یہ چیز ثابت کی کہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم کی شکل میں وہ معجزہ دیا گیا جو اور کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا. اگلے انبیاء کے معجزات ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے, حسی معجزات. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے, دعوی نبوت جس معجزے کی بنیاد پر ہے, وہ کوئی حسی معجزہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور قتال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اس حوالے سے ہے کہ اگلی امتوں میں عذاب استیصال جو انبیاء کا انکار کرنے والے لوگوں پر آتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں آتا تھا, جبکہ اس امت میں عذاب استیصال قتال کے ذریعے آیا, اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر وہ عذاب مسلط کیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات ہیں. بہرحال اس حوالے سے ایک حدیث بڑی اہم ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث اس قرآن کے معجزہ ہونے کے اعتبار سے. صحیح بخاری میں 4981, صحیح مسلم میں 385. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا, اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے, یعنی قرآن کا معجزہ. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے, کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوگا. اور سنن ابن ماجہ میں یہ صحیح حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گی, کیونکہ یہ معجزہ بہت بڑا ہے. اور وہ تو آج ہم نے دیکھ لیا نا, کلنٹن بھی 2007 میں جب پاکستان آیا تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی, اور میں نے خود سنی, اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے, اس معجزے کی بنیاد پر. یہ آج ہم نے دیکھ لیا ہے. مسلمانوں کے کرتوت اس قابل نہیں کہ لوگ ان سے امپریس ہو کر اسلام قبول کریں, الٹا ہمارے مسلمان ان کے انصاف سے متاثر ہو کر ان کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی ایسٹ ہی نہیں ہے سوائے اس کتاب کے جسے ہم نے چھوڑ دیا, والعیاذ باللہ تعالی. اور اسی حوالے سے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 بڑی امپورٹنٹ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس یاد دہانی الذکر نصیحت والی چیز کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیوں؟ اگلی کتابیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہی کتابیں تھیں, ان کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اس وقت اگر کتاب ٹیمپر ہوتی تھی تو نبی آ جاتا تھا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا, تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے بہاف پر اس کو خلیفہ بنایا ہے امت پر. یہ وصی رسول ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا ہے. یہ وجہ ہے اس کو محفوظ کرنے کی. آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے, تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. آج کرسچنز ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اگر بات کریں تو اس کے اگینسٹ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتے ہمیں مردہ زندہ کر کے, اس کی ویڈیو بھی نہیں دکھا سکتے. لیکن ہم کرسچنز کو بتا سکتے ہیں یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, آپ دیکھ لیں, اسے ٹیسٹ کریں.
آج سائنس اپنے عروج پر ہے، قرآن پاک کی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف ثابت کر دیں. اسٹیبلش سائنس، ہائپوتھیسس، یہ تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی. تو اس پہ میرا مسئلہ نمبر 59 دیکھ لیں، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، جس میں سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر تقریباً میں نے 1 گھنٹے کے اندر بیان کی ہے. بہرحال بھائیو، قرآن حکیم کے حوالے سے دور حاضر میں جس شخصیت نے ویڈیوز کے اعتبار سے بہت بڑی خدمت کی ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ کی قلبی خدمت کے بعد، وہ انہی کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ المتوفہ 210 عیسوی، جو 10 اپریل 2010 کو فوت ہوئے. الحمدللہ میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا، اس سے پہلے ان سے ملاقات بھی ہوئی 1-2 دفعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. انہوں نے قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے اور اس کے مسلمانوں پر حقوق کیا ہے ایک کتابچہ لکھا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ وہ کتابچہ بک نمبر 14 کے نام سے بکس والے آل ریسرچ پیپر اور بکس والے پورشن میں بکس والے حصے میں آپ کو مل جائے گا. اور اس کتابچے کا نام ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. 5 حقوق انہوں نے بیان کیے ہیں قرآن پاک کے مسلمانوں پر. پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کتاب کی تعظیم کی جائے. یہ پہلا حق ہے مسلمانوں پر اس کتاب کا. دوسرا حق تلاوت و ترتیل. تیسرا حق تذکر اور تدبر، اس سے نصیحت حاصل کی جائے اور اس پر غور و تفکر کیا جائے. چوتھا حق حکم اور اقامت، یعنی اس قرآن پاک کی دعوت کو دنیا میں اسٹیبلش کرنے کے لیے کوشش کی جائے. اور 5واں حق تبلیغ و تبین ہے، یعنی اس کی دعوت کی تبلیغ کی جائے اور اس کا بیان لوگوں کے سامنے کیا جائے. یہ 5 حق ہیں ایک مسلمان پر قرآن حکیم کے. اس پہ تقریباً 60 صفحوں کی وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتاب ہے، اور میرے ایکسپرٹ اوپینین میں وہ انسان کی زندگی بدلنے والی کتاب ہے. تو ہماری ویب سائٹ پہ صرف 2 MB کی فائل ہے بکس والے پورشن میں. بک نمبر 14 نمبر کتاب ہے مسلمانوں کے قرآن حکیم کے مسلمانوں پر 5 حقوق. اور انہی 5 حقوق کے حوالے سے ہم صرف آج ایک ہی حق کو ڈسکس کریں گے، جو اس میں دوسرا حق آیا، تلاوت و ترتیل قرآن. اس حوالے سے بھائیو قرآن حکیم کی 3 آیات بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی آیت سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو بڑی شے ہے. جو ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں، ایک ہے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا، وہ بڑی شے ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو. دوسری آیت اسی حوالے سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 121. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان کی ہے کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. اچھا، تلاوت عربی میں 2 معنوں میں آتا ہے. ایک فزیکلی ٹو فالو دا ٹیکسٹ، ٹیکسٹ کو فالو کرنا. بعض اوقات جو لوگ ایکسپرٹ نہیں ہوتے وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے انگلی بھی ساتھ ساتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک ہے ڈیمونسٹریشن سے فالو کرنا، جو قرآن کے اندر آیا اس پر عمل کرنا. تو تلاوت کا مفہوم دونوں معنوں میں آتا ہے، اس کو فالو کرنا اور اس کو پڑھنا، یہ دونوں معنوں میں تلاوت آتا ہے. تو جو تلاوت کا حق ہے وہ ادا کرتے ہیں. تیسری آیت سورۃ المزمل کی آیت نمبر ہے 4. ورتل القرآن ترتیلا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آپ ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، یعنی تیزی کے ساتھ نہیں، بڑے پروٹوکول کے ساتھ. اور اس حوالے سے پروٹوکول ہی میں تجوید بھی عربی آتی ہے کہ آپ نے عربی لنگوسٹک سیکھنی ہے. عربی اور ظاہر اردو میں فرق ہے. عربی میں حلوائی والی ہے جو ہے ہم اس کو ہا پڑھتے ہیں اور دوسرے ہاتھی والی ہے کو ہا پڑھتے ہیں. اردو میں ہم دونوں کو ہی ہے کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی میں معنوں میں فرق آ جاتا ہے.
پر اس حوالے سے صرف 40 منٹ میں نے گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 23 نیو 23 کے نام سے 40 منٹ میں پوری تجوید ایز فار ایز لحن جلی از کنسرن کہ بڑی کوئی غلطی نہیں ہوگی اگر وہ 40 منٹ آپ سن لیں تو آپ اپنی پروننسیشن درست کر سکتے ہیں. عربی کے صرف 9 حروف ہیں جو آپ کو سیکھنے پڑیں گے، باقی سب کے سب اردو زبان کے ہی مستعمل الفاظ ہیں. جیسے ہا سیکھنا پڑے گا، عین سیکھنا پڑے گا، اب فا تو نہیں سیکھنا پڑے گا، فے کی آواز اردو میں بھی وہی ہے عربی میں وہی ہے. قاف 2 نقطوں والا وہ سیکھنا پڑے گا، کش والا کاف وہ اردو میں وہی ہے عربی میں وہی ہے، کاف ہی ہے. الف دونوں میں ہی الف ہے، سین عربی میں بھی سین ہے اردو میں بھی سین ہے. ہاں سواد سیکھنا پڑے گا، سین ہی کو تھوڑا موٹا کر کے اسی مخرج سے. تو یہ میں نے 40 منٹ میں پوری تجوید الحمدللہ اس میں سکھائی ہے. اور میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا دوں بھائیو، جب میں 1992 میں تقریباً میری عمر اس وقت 14.5 سال تھی، میٹرک کے پیپر دے کر فارغ ہوا، اپریل یا مئی کے مہینے کی بات ہے. تو اس وقت میں نے الحمدللہ تجوید سیکھنی شروع کی. اور پھر 1994 میں جب میرے والدین حج کر کے واپس آئے، اس وقت میں ایف ایس سی سے فارغ ہوا تھا، تو عربی قاریوں کی وہ کیسٹس وہاں سے لے کر آئے. 1994 کی بات کر رہا ہوں، آج سے تقریباً 21 سال پہلے کی. تو وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ عربی لنگوسٹک جو لوگ عرب علماء جانتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کیسٹ لگا کے اس کی پریکٹس کی جائے. اس سے بھی عربی امپروو ہوتی ہے، انسان کو پڑھنے کی ٹیکنیک آ جاتی ہے. تو یہ الحمدللہ قرآن پاک کو خوبصورت آواز کے ساتھ ترنم کے ساتھ پڑھنا، اس کو اسلام میں اپریشیٹ کیا گیا ہے. یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے. اس لیے آپ عرب کے قرآن کو دیکھیں، چاہے وہ کویت کے مشاری راشد صاحب ہوں یا اسی طریقے سے عرب میں ہی حرمین کے ابراہیم شریم ہوں، عبد الرحمن سدیس ہوں، صدیق المنشاوی ہوں، سعد الغامدی ہوں، ان سب قاریوں کو آپ سنیں کتنے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی طرز کے ساتھ. اور مشاری راشد کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ وہ واقعی لیجنڈ ہے اس فیلڈ میں. اس نے لوگوں کو قرآن سننے کا شوق ڈالا ہے. اور جب حرمین میں میری الحمدللہ کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے، پچھلے سال جب مئی 2014 میں حاضری ہوئی تو میں وہ سی ڈی چیک کر رہا تھا. باقیوں کی سی ڈی جو ہے وہ 5 ریال کی تھی اور مشاری راشد کی جو سی ڈی ہے وہ 10 ریال کی بکتی تھی وہاں پہ، ڈبل قیمت پہ. حالانکہ وہ عرب کے قاری نہیں ہیں، وہ کویت کے ہیں، جامعہ مسجد کے امام ہیں ماشاءاللہ. ان کی نعتیں بھی بڑی اچھی ہیں، عربی اور حمد وغیرہ بھی، اور کافی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. تو اس حوالے سے 2 حدیثیں میں یہاں پر بیان کر دوں. قرآن پاک کو ترنم سے پڑھنا اور خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5023، مسلم میں 1845. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اتنی توجہ کے ساتھ کوئی اور شے نہیں سنتا جتنا کہ اپنے نبی کو ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ترنم کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرتے تھے. وہ گانے والی طرز نہ ہو لیکن ایک ٹون میں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں ایک ڈیوائن میوزک، ملکوتی غنا تو اس کے اندر موجود ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو ایک اس کے اندر ٹون تو ہے جو آپ اردو میں اگر سمجھنا چاہیں تو آزاد نظم والا سٹائل. اور قرآن پاک سے ہی ردیف قافیے تو بالکل ایک جیسا نہیں ہوتے لیکن ملتے جلتے تو ہوتے ہیں. شاعرانہ کلام نہیں ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوائن میوزک ضرور رکھ دیا ہے، تبھی تو یہ طرز کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. دوسری حدیث انتہائی حیرت انگیز حدیث، صحیح بخاری 7527 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو قرآن ترنم کے ساتھ نہ پڑھے. اب دیکھ لیں کتنا سخت گاڑا فتویٰ ہے. جو قرآن ترنم سے نہیں پڑھتا، اور معذرت کے ساتھ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے قاریوں کی طرح کہ یعلمون تعلمون نہیں سمجھ آتا ہے تراویح میں، اگر اس طرح پڑھتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. اب ویسے اس کے ماں باپ خوش ہوتے رہے کہ جناب وہ جنت میں لے جائے گا، حافظ بنا دیا ایک، باقی جو مرضی کرتے رہو، ایک حافظ بن گیا تو باقی جناب صاحب نو زبردستی لے جائے گا. وہ میں تو دسنا اور روایت ہی چلی ہے جڑی پیش کر رہے. تو جو خوش الہانی سے قرآن نہ پڑھے، جو ترنم سے قرآن نہ پڑھے، غنا کے ساتھ نہ پڑھے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو یہ اس میں قاری صاحبان کو اور جو حفاظ ہیں خصوصاً ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، جو قیام اللیل میں تراویح میں قرآن سناتے ہیں اور بالکل وہ جناب 120-30 کی سپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں جناب ہم نے
اتنی تراویحیں اتنے منٹ میں ختم کر دی. تو وہ قرآن پڑھنا الٹا ان کے لیے لعنت کا سبب بنے گا. وہ قرآن پاک کی تحریف ہو جائے گی جب الفاظ ہی ٹوٹ کر پڑھے جائیں گے والعیاذ باللہ تعالی. تو اس حوالے سے اپنی عادت بنائیں کہ قرآن پاک کو ترنم کے ساتھ پڑھنا ضرور سیکھیں. ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں ترنم کے ساتھ پڑھ سکتا ہے, اور اس کی آسان صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جو عرب کے قاری ہیں ان کی قرات جو ہے نا کیسٹ لگا لیں, مشاری راشد کی لگا لیں, ابو بکر الشاطری کی لگا لیں, سدیس کی لگا لیں, ابراہیم شریم کی لگا لیں, صدیق المنشاوی کی لگا لیں, عبد الباسط عبد الصمد کی لگا لیں. وہ تو خیر ترتیل میں پڑھتے ہیں, باقی حدر میں پڑھتے ہیں. یہ دو ٹرمز بھی سمجھ لیں. حدر وہ ہے جو ہم قیام اللیل میں ذرا تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں, لیکن وہ تیزی یہ نہیں کہ یعلمون تعلمون جس طرح عرب کے قراء پڑھتے ہیں. ایک ہے ترتیل, بہت ہی آہستہ سے پڑھنا, جیسا کہ وہ عبد الباسط عبد الصمد پڑھتے ہیں. تو ذرا وہ پرانا سٹائل ہو چکا ہے. آج کل ذرا وہ حدر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, وہ بھی خوبصورت ہے, وہ بھی ترنم کے ساتھ ہے, اور وہ قرآن اور سنت کے احکامات میں ترتیل کے زمرے میں ہی آتا ہے, کیونکہ الفاظ تو اس میں بھی نہیں ٹوٹتے. اس میں تھوڑی سی ہم پریکٹس کریں تو ہمیں اس میں ملکہ حاصل ہو سکتا ہے. اور یہ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ. صحیح بخاری 7527, لیس منا من لم یتغن بالقرآن, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جو قرآن ترنم کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑھتا. لہٰذا میں بھی اب اس پہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک دو صورتیں تو ضرور چاہتا ہوں کہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں, اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری گواہی بھی ہو جائے, اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ بھائیو یہ قرآن پاک کی ہی خوبی ہے اور یہ بڑی حیران کن بات ہے
اور کتنے نیو مسلمز جب مسلمان ہوئے وہ حیران ہوئے کہ یہ قرآن ٹیکسٹ بک ہے لیکن ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. یہ دنیا کی وہ ایک یونیک کتاب ہے جو ہے تو کتاب لیکن ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اس کا ایسا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن میوزک رکھ دیا ہے, اور وہ ڈیوائن میوزک نہ ہو تو یہ پڑھی بھی نہ جا سکے. اس کا معجزہ ہے. اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اس تلاوت سے ہی امپریس ہو کر اسلام قبول کیا, کتنے امریکنز ایسے ہیں. تو یہ اس کی خوبی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک شرم کی بات یہ ہے کہ یہی دنیا کی وہ چند کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو بغیر سوچ سمجھ کے اکثریت پڑھ رہی ہوتی ہے. یہ اس کا تصویر کا دوسرا رخ ہے. اخبار بھی لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں, اگر خود پڑھنا نہ ہے تو کسی سے پڑھوا لیتے ہیں. لیکن یہ قرآن وہ مظلوم کتاب ہے جو ہمارے آباء و اجداد میں بھی شاید کسی نے ہی پڑھی ہو, شاید ہی کسی نے پڑھی ہو کہ اس ترجمے کے ساتھ کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. ویسے خالی عربی پڑھتے رہتے ہیں. تو بہرحال دونوں چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے, نہ ہم اس ایکسٹریم پہ ہیں نہ اس ایکسٹریم پہ. حالانکہ یہ بات حقیقت ہے کہ قرآن پاک کا جو ایسن ہے, اس کی جو بالائی ہے, وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا ہے, اور وہ بغیر ترجمے کے نہیں ہو سکتا. دنیا میں 80% مسلمان تو نان عربک ہیں, 20% صرف عربی مسلمان ہیں. وہ 80% جو مسلمان نان عربک ہیں وہ کیسے قرآن کو سمجھیں گے جب تک اس کا ترجمہ ہی نہیں ہوگا. اور میں تو یہ کہتا ہوں, پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ ہمارے آئین میں یہ شک ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک پاکستان میں کوئی قرآن بغیر ترجمے کے نہیں چھپے گا. یہاں پر لوگ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن کو عربی آتی ہے؟ 0.0001% ہوں گے. قرآن بغیر عربی بغیر ترجمے کے نہیں چھپنا چاہیے, عربی ساتھ ترجمہ. یہ تو آپ خود لوگوں کو طوطا بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے خالی عربی پڑھتے رہو. ہر قرآن ترجمے سے چھپے, اور یہ جرم ہو کہ بغیر ترجمے کے قرآن چھاپا جائے. عربی لکھی ہو ساتھ ترجمہ ہو, یا ایک طرف عربی ہو دوسری طرف ترجمہ, تاکہ کبھی تو کسی انسان کو یہ توفیق ہو جائے کہ وہ نیچے پڑھ ہی لے کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے, تو اس کی ہدایت کا سبب بن جائے. اور اس کا احسن بھی آپ دیکھ لیں, کم از کم قرآن پاک میں 4 دفعہ ایک ہی سورت, سورۃ القمر میں آیت نمبر 17, 22, 32 اور 40 میں آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی قرآن تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان کتاب ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ یہ بہت آسان کتاب ہے نصیحت کے لیے. باقی اس کی ڈیٹیل میں جائے تو ظاہر ہے, اب صرف سائنٹیفک فیلڈ پہ ہی بات کی جائے تو ہمارے تو علماء کو بھی سائنس نہیں آتی. جیولوجی کی فیلڈ کی آیات, ایسٹرونومی کی آیات, ایمبریولوجی کی آیات, تو ظاہر ہمارے علماء کو بھی نہیں آتی. اس میں تو بڑے ایکسپرٹ لوگ چاہیے. لیکن جو نصیحت اس کا پرائمری مقصد ہے, یہ کتاب نصیحت ہے, وہ تو ایک موچی کو بھی سمجھ آ سکتی ہے, ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر کو بھی سمجھ آ سکتی ہے. جس کو اردو پڑھنی آتی ہے, نہیں آتی تو پاکستان نے تو صوت القرآن چینل بھی چلا دیا ہے جس میں آپ عربی اور اردو ترجمہ چلتا ہے اتنی پیاری آواز میں. ہم نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ رکھ دیا اس کا لنک. تو میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر ہمارے یہ ٹچ سکرین موبائل اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو حجت ہی تمام ہوگی. ہر بندے کے ہاتھ میں پورا قرآن ترجمے کے ساتھ آ گیا موبائل فون کے اندر. اب بھی کوئی بہانہ کرے گا کہ مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا, تو آج بھی اگر کوئی سیکھنا چاہے تو قرآن آسان ہے. لیکن مولوی نے اس کا ترجمہ ہی غلط کر دیا. اس نے ایسا ترجمہ کیا کہ اس کو پکڑ بھی نہ سکے, اور ترجمہ یہ کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کا انہوں نے ترجمہ کر دیا. ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اب وہ یاد دہانی عربی والا لیا, شستہ اردو میں. یاد دہانی سے مراد انہوں نے نصیحت ہی لیا ہے کہ یاد دہانی سے کہتا ہے فلاں بندے کو غلطی ہو تو اس کو یاد کروانا کہ یار یہ تم غلط کر رہے ہو. لیکن انہوں نے اصل پبلک کو یہ بتایا کہ بھئی یاد دہانی سے مراد ہے بچے حفظ کرواؤ, سانو چندے دے ساڑھے ٹھڈ باہر نکلڑ. اے مطلب یاد دہانی کا. عام آدمی جب پڑھے گا تو ہے کوئی یاد کرنے والا, تو یہی لے گا نا کہ ہے کوئی حفظ کرنے والا. وہ حفظ کا تو لفظ ہی نہیں ہے. یہ یاد وہ والا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. کتنا ظلم کیا انہوں نے یہ ترجمہ غلط کر کے. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم نے بے شک قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تذکیر کے لیے. تو ہے کوئی تذکیر حاصل کرنے والا, نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب وہ یاد دہانی بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, لیکن وہ ایسا درمیان کا ترجمہ کیا کہ مولوی کو پتہ ہی نہ چلے, اٹھو مت بیٹھو, نہ پتہ چلے کہ اٹھو نہ اٹھو مت نہ بیٹھو. یہ وہ ترجمہ کیا انہوں نے. اور ظاہر ہے پھر چندہ باکسز مدرسے اسی بنیاد پہ چل رہے ہیں کہ آپ بچوں کو حفظ کروائیں, آپ جو مرضی کرتے رہیں, سودی کاروبار آپ کا اسی طریقے سے چلتا رہے, دودھ میں ملاوٹ کرتے رہے. ایک بچہ حافظ کرا لو 10 بندوں تے لے ہی جائے گا. یہ نہیں پتا کتنے لے کے جائے گا, دوزخ کی جنت. یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا نا کدھر لے کے جا رہا ہے وہ. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اس
امت کے حال پر رحم فرمائے اور خصوصاً ہمارے علماء کو ہدایت دے کہ وہ حق بات لوگوں کو بتائیں بجائے اس قسم کی ان کے ساتھ مس چیف کرنے کے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لیکچر کی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں۔ 17 احادیث میں نے بیان کرنی ہے اس حوالے سے اور اسی پہ ہماری گفتگو مکمل ہوگی، لیکن ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو انشاءاللہ کل 17 میں صحیح الاسناد احادیث قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کی تعظیم کے حوالے سے نمبر 1، نمبر 2 اس کے حفظ کی اہمیت کے اعتبار سے، اور نمبر 3 عمل بالقرآن، اس کی دعوت و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے 17 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ بیان کروں گا، الٹ اپ نہیں ہوں گی، ایک بڑی خاص ترتیب کے ساتھ، تاکہ ہمیں سیکوینس سے بات سمجھ آ جائے اس حوالے سے۔ اور یہ 17 کا عدد میں نے لیا ہے کہ دن رات میں فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ رکعتیں 17 ہیں ان 5 نمازوں کی۔ ہاں جمع بھی کر سکتے ہیں، وہ میں نے مسئلہ نمبر 95B کے اندر بتایا ہے، اہل سنت کے ہاں بھی احادیث ملتی ہیں۔ صحیح مسلم میں 8 حدیثیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع فرمایا اور مغرب اور عشاء کی نماز کو۔ اور تابعین نے پوچھا ابن عباس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیوں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے تاکہ امت کے لیے کوئی حرج نہ رہے، آسانی ہو جائے۔ بہرحال افضل یہ ہے کہ 5 نمازیں الگ اوقات میں پڑھی جائے۔ اہل تشیع نے اس کو روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ جمع کرتے ہیں، تو پسندیدہ نہیں لیکن جائز ضرور ہے۔ اہل سنت نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ علیحدہ علیحدہ پڑھنی ہے، تو اس میں کبھی کبھار جمع ضرور کرنی چاہیے، اور سفر میں تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے۔ بہرحال یہ 17 رکھتے ہیں دن رات میں، یہ 17 کی نسبت میں نے اس سے لی ہے الحمدللہ۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی مشہور ترین حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5027 نمبر، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنا اور سکھانا صرف عربی لینگویج سیکھنا نہیں ہے، وہ تو عرب کے لوگوں کو پہلے ہی آتی تھی، اس کا فہم سیکھنا، اس کو سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا دعوت ہماری طرف آئی ہے۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6853 بہترین حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے کوئی سفر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ لوگ کتنی دور سے علم حاصل، اور پیور علم آپ کو سمجھ آئے گا، پیور علم ہے ہی قرآن اس صحیح مسلم کی حدیث کے تحت، اور جو ذکر کی محفل ہے وہ ہے ہی قرآن کی محفل۔ صحیح مسلم 6853، جو شخص طلب علم کے لیے سفر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے۔ اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، وَيَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں اس کتاب کا۔ یتدارسون بینہم، آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں اس کتاب کا۔ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی محفل، وہ ذکر کی محفل۔ یہ یوٹیوب پہ ثواب نہیں مل سکتا، وہ محفل میں بیٹھ کے ہی ملے گا۔ ہاں کسی کی مجبوری ہے، وہ بیچارہ آ نہیں سکتا۔ کتنے لوگ ہیں وہ شوق کا اظہار کرتے ہیں انڈیا سے، آسٹریلیا سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، کہ جی ہم کاش سامنے بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو چلیں ان کی تو کوئی شرعی مجبوری ہے، لیکن جو لوگ آ سکتے ہیں ان کو تو اس محفل کو ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے۔ اور پھر اس حدیث کے آخری الفاظ بڑے کنکلوڈنگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کو اس کا نسب، اس کی نسبت آگے نہیں لا سکتی۔ اب کوئی کہے کہ میں سید ہوں اور اعمال اس کے جو ہیں وہ
دشمنان رسول والے ہوں تو اس کا سید ہونا اس کا فائدہ نہیں دے گا. ہاں اگر سید ہے اور اس کے اعمال بھی اچھے ہیں پھر نسبت فائدہ دے گی. وہ فاطمہ ہی پھر عورتوں کی سردار ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے. اور جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. انشاءاللہ نوجوانان اہل سنت کے بھی سردار ہیں جنہوں نے حسین کے حق میں آواز بلند کی ہے الحمدللہ. تو لیکن یہ نسبت نے فائدہ دیا جب انہوں نے کارنامہ بھی بہت بڑا کیا, خلافت کے نظام کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی. تو صرف نسبت نہیں بلکہ عمل بھی. ہاں عمل اچھا ہو پھر نسبت کا واقعی ایڈوانٹیج ہوگا. ہم نسبت کے منکر نہیں ہیں. ہم جب نسبت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں تو کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اعمال درست ہیں پھر نسبت فائدہ دے گی, اور اگر اعمال درست نہیں ہے پھر نسبت کا کوئی فائدہ نہیں. پھر آپ بے شک کہتے رہے یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں, چور ہیں, لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, حرام خور ہیں, یا اللہ سیدھے بندے دا پتر کوئی نہیں پڑھنا, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, تو یہ پھر محبوب کی امت سے ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہاں اگر اعمال درست ہوں تو انشاءاللہ تعالی, وہ آپ نے سن لیا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کا نصف میری امت سے. اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے, تو پھر نسبت بھی انشاءاللہ تعالی فائدہ دے گی انشاءاللہ. تو یہ دوسری حدیث. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5025, مسلم میں 1894 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں پر ہی رشک کرنا جائز ہے. رشک کرنا جس کو کہنا پروفیشنل جیلسی کرنی ہے اگر تو 2 آدمیوں. نمبر 1 جسے اللہ نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کا اہتمام کرتا ہو, یعنی قرآن پڑھتا بھی ہو, قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہو, دن رات اس کتاب کا اہتمام کرتا ہو, اس پر رشک کیا جا سکتا ہے. اور نمبر 2 جسے اللہ نے بہت مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو. یہی 2 لوگ ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے, دنیا دار کے اوپر نہیں بلکہ ان 2 لوگوں. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اب دیکھیں یہ ساری حدیثیں بخاری اور مسلم سے. صحیح بخاری میں 4937, مسلم میں 1862. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ماہر اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا. جو قرآن کو پوری مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ ان معزز فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو شمار کرے گا. اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنا اس پر دشوار ہوتا ہے, یعنی زبان میں لکنت ہے یا وہ اجمی ہے, پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے, تو اس کے لیے دگنا اجر ہوگا. ماہر سے بھی ڈبل اجر اس کو. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ. وکتب علی نفسہ الرحمہ, ہم نے لازم کر لیا ہے ہر حال میں رحم ہی فرمائیں گے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ اپنے پاس یہ عبارت لکھ لی تھی مخلوق کی پیدائش سے پہلے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری رہے گی. یہ اس کی رحمت ہے الحمدللہ. 5ویں حدیث صحیح مسلم میں 1874. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. یہ کتاب سفارش کرے گی, شفاعت کرے گی. صحیح مسلم 1874. چھٹی حدیث مشہور ترین حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جامعہ ترمذی میں 2910. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور پھر اس نیکی کو 10 گنا کر دیتا ہے الحمدللہ. اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں بھی موجود ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا ہم 10 گنا اس کو قبول کریں گے, اور جو گناہ لے کر آئے گا وہ ایک ہی شمار ہوگا. اور صحیح مسلم میں آتا ہے یا تو معافی کر دیں گے یا ایک کنسیڈر کریں گے, وہ اللہ کی رحمت ہے. بہرحال اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ ایک حرف کے بدلے اس کو ایک نیکی اور ایک نیکی 10 گنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. یعنی الف لام میم یا علم دونوں کے لیے طرف جا سکتی ہے بات. یہ پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی. لہذا اس حدیث میں ان فنیٹکس کا بھی رد ہو گیا جو اکثر کہتے ہیں نہیں تلاوت کرنے کا کیا فائدہ ہے, اصل مقصد تو اس کو سمجھنا ہے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں.
تلاوت بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے. یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اور یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ اس کتاب کے اوپر عمل کریں. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 5060، صحیح مسلم میں 6777، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی ٹیکنیکل بات کی، قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل اس پر متوجہ ہوں، اور جب تمہارے خیالات منتشر ہونا شروع ہو جائیں پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو. یہ نہیں کہ اب آپ زبردستی قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے کہ وہ اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 10 دہاڑے 10 قرآن مکمل کیتے ہیں، نیند آ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں زبر دیر کی کیا غلطی ہو رہی ہے، بس دب ہی آمدن ہے. تو یہ نہیں، جب تک مطلب پورے پروٹوکول کے ساتھ آپ نے قرآن کے اوپر توجہ دینی ہے اور بڑے خوش الہانی کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھنا ہے. ہاں جب دل منتشر ہو جائے، نیند آنا شروع ہو جائے، تو وہ تو منع ہے اس وقت پڑھنا. تو زبر زیر کی بھی غلطی ہو گئی اور کوئی اس طرح الفاظ پڑھ دیے، جیسا کہ سورۃ النساء میں آتا ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو قرآن کے قریب، نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ یہ جان نہ لو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. تو اس کو آپ اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ ایک بندہ نیند کی حالت میں، اسے کوئی ہوش نہیں ہے، اور اعتکاف والے تو بیچارے ویسے مجبور ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ اس مسجد میں شبینہ شروع ہو جائے، تو اعتکاف والے اگر شبینے میں شامل نہ ہو تو سب لوگ کہتے ہیں جناب تک وہ تھے اٹے کٹے کھان پینے سے آگے بہ گئے لوگ کہتے ہیں. تو بیچارے اعتکاف والے جو ہیں وہ چاروں نہ چار، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، وہ شبینے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور شبینہ بھی کیا ہے، مسجد میں 10 بندے کھڑے ہوتے ہیں، اسپیکر باہر کا چلایا ہوتا ہے اور پورے محلے کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات پوری رات وہ قرآن پاک ایک رات میں بھی کوشش کرتے ہیں قرآن ہی پورا مکمل کر دیں، حالانکہ یہ کرنا ہی ایسا جو ہے وہ احادیث میں منع ہے. میں آگے آپ کو حدیث بتا بھی دیتا ہوں، 3 دن سے کم میں قرآن منع ہے اس کو مکمل کرنا اس حوالے سے. اور پھر وہ یعلمون تعلمون ہی سمجھ آتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو پروٹوکول کے ساتھ قرآن کی قرات کر رہے ہوتے ہیں صحیح طریقے سے. تو یہ محافل شبینہ جو ہے زبردستی لوگوں کو اس طریقے سے اس میں شامل کرنا، یہ بالکل غلط بات ہے، مستحب عمل ہے. کوئی کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے، جس نے نہیں کرنا نہ کرے، زبردستی نہ اعتکاف والوں کے ساتھ کی جائے. پر تلاوت کے حوالے سے ایک پروٹوکول یاد رکھیں قرآن حکیم کے حوالے سے، وہ ہے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے. سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 229 نمبر حدیث ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. ہاں جب آپ پر غسل فرض ہو پھر آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے. اس کے علاوہ کوئی بھی حالت ہو، چاہے آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں قرآن پڑھا کرتے تھے. قرآن کے لیے وضو شرط نہیں ہے زبانی پڑھنے کے لیے. اور آج کل تو ٹچ سکرین موبائل آ گئے ہیں، PDF فارم میں کمپیوٹر پہ آپ قرآن کھول لیں. مولویوں کے تو فتووں سے بھی بچ گئے آپ، ویسے ہی اس میں تو چھونا بھی نہیں ہوتا، آپ پڑھتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھونے والے مسئلہ بھی کوئی کلیئر نہیں ہے، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں بعد میں. بہرحال عام حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن زبانی پڑھتے تھے بغیر وضو کے بھی. سیدنا علی کہتے ہیں جب حالت جنابت ہوتی تھی پھر آپ نہیں پڑھتے تھے. تو حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور یہ صرف قرآن کے لیے. باقی جتنے اذکار ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں، قرآن میں بھی جو دعائیں آئی ہیں وہ دعاؤں کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 826 جنابت والے چیپٹر میں، کہ اما عائشہ سے جب یہی پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر حال میں کیا کیا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کوئی بھی حالت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، چاہے آپ پہ حالت جنابت ہو یا کوئی اور حالت ہو، ذکر نہیں چھوٹتا تھا. یہ حالت جنابت جو ہے وہ نماز اور قرآن پاک کے حوالے سے پروٹوکول ہے. عام اذکار سبحان اللہ، الحمدللہ یا درود شریف یا دعائیں، ان کے لیے وضو کیا، انسان کوئی شخص بے غسلہ بھی ہو وہ کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حالت میں اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے. اب آ جائیے بھائیوں قرآن پاک کو چھونے کے اعتبار سے، اس کے بارے میں بھی چونکہ واضح احادیث موجود نہیں ہے. جب واضح احادیث موجود نہیں ہوں گی پھر علماء کے فتوے ہوں گے، جب فتوے ہوں گے پھر دونوں طرف ہوں گے. اور وہ جو قرآن کی آیت سورۃ الواقعہ کی لیتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، آپ دیکھیں اس آیت کو بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ آیت تو اس طریقے سے ہے ہی نہیں ہے. وہ آیت ہے سورہ الواقعہ آیت نمبر 77 سے لے کر 80 تک. اب آپ خود ہی سمجھ لیں اس کا یہ معنی بنتا ہے کیا؟ مولوی دھوکہ دیتا ہے اور قرآن کے باہر بھی لا یمسہ الا المطہرون یہ آیت لکھی ہوتی ہے. آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 77. انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن
بڑا عظمت والا قرآن ہے، عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اس کتاب مکنون لوح محفوظ میں. لا یمسہ الا المطہرون، اور اس لوح محفوظ میں اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر پاکیزہ لوگ، یعنی فرشتے. وہ کافر کہتے تھے یہ قرآن جو ہے وہ جنات نے نازل کیا ہے معاذ اللہ حضور کے اوپر. اللہ نے فرمایا جنات کی تو پہنچ ہی نہیں لوح محفوظ پہ، وہاں تو صرف پاکیزہ فرشتے چڑھ سکتے ہیں وہاں تک. تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کا. تو کانٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے کیا، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے رب العالمین کی طرف سے. تو یہ بالکل اس کو اس طرح کہنا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا. تو اگر کوئی لینا بھی ہے تو پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ جنبی شخص نہیں ہونا چاہیے، بغیر وضو والا ہے تو اس میں کوئی معاملہ نہیں. میں اس میں بہرحال درمیان کا موقف رکھتا ہوں دلائل کی روشنی میں. میرے نزدیک یہ ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، چونکہ یہ فتویٰ ہے، اس میں کوئی واضح قرآن و حدیث کی آیات موجود نہیں، نہ کوئی حدیث موجود ہے، کہ جس شخص نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو وہ پروٹوکول کے ساتھ وضو کر کے کرے. قرآن کو ہاتھ میں پکڑنا ہے، جب زبانی کرنی وہ تو ٹھیک ہے، جب قرآن پکڑ کر اس کی تلاوت کی نیت سے پکڑتا ہے تو وضو کا اہتمام کر لے. البتہ اگر قرآن سیکھنے کے لیے پڑھ رہا ہے، یعنی اس کو سمجھ رہا ہے اس میں کیا لکھا ہے، تفسیر پڑھ رہا ہے اردو لنگوسٹک، پھر وضو کے چکر میں ڈالنا، یہی تو مولویوں نے قرآن سے لوگوں کو دور کر دیا ہے. کئی لوگ بیچارے بہانہ کرتے ہیں وہ تو نماز نہیں پڑھتے، ہمارا وضو نہیں ٹھہرتا. ٹھیک ہے، آپ ان کو قرآن پہ بھی، یہ تو کتاب زندگی ہے بھائی. کئی بار ایسا ہوتا ہے میں رات کو اٹھتا ہوں نا تو سوچتے سوچتے ایک دماغ میں کوئی بات آتی ہے نا، تو یقین کریں کوئی بات آئی دماغ میں، پھر میں لیٹتا نہیں ہوں، میں اٹھ کے فوراً قرآن پاک کھول کے نا وہ آیت کوئی ذہن میں آ گئی اسی ٹائم دیکھتا ہوں. اب میں اگر وضو کرنے کے لیے چلا جاؤں تو قرآن پاک کے ساتھ میرا شغف ہو سکتا ہے. یہ میری کتاب زندگی ہے، یہ تو میرے سرہانے پڑھی ہونی چاہیے، میری ٹیکسٹ بک ہے، جس کو کہتے ہیں نا اس کو بغل میں رکھنا ہے، ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہے. آپ دیکھ لیں وہ جتنے یہ پریسٹ ہیں ان کے کرسچنس کے، انہوں نے بائبل جو ہے بغل میں دبائی ہوتی ہے ہر وقت، ریفرنس کے لیے کوٹ کرتے ہیں. یہ تو کتاب زندگی ہے. آپ وضو کے چکر میں لوگوں کو ڈالیں گے اس حوالے سے سمجھ لیں. ہاں آپ تلاوت کے لیے کرتے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ کریں، لیکن اگر کوئی اس میں کے لیے بھی وضو کا اہتمام نہیں کرتا تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر کسی کی گرفت کی جا سکتی ہے. البتہ اس حوالے سے میں ایک بات کر دوں، اکثر مولوی جو ہے وہ مسلمانوں کو کیا، وہ غیر مسلموں کو بھی قرآن نہیں پڑھنے دیتے. اور مولوی اتنا بیوقوف ہے اور ناسمجھ ہے، وہ کہتا ہے جی آپ نے غیر مسلم کو قرآن دینا نا تو قرآن کا ترجمہ دیں، قرآن نہ دیں. اندازہ کریں بھئی، قرآن پاک کا ترجمہ صرف اکیلے چھاپنا یہ تو ہے ہی حرام، اس لیے کہ ترجمہ جو ہے وہ ایک عالم کی کوشش ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ٹیکسٹ میں غلطی نہیں ہو سکتی. قرآن کبھی بغیر عربی ٹیکسٹ کے نہیں چھاپنا چاہیے. آپ دیکھ لیں وہ سورہ لقمان کی آخری آیات میں آتا ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 6A میں بتایا، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں علماء نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، حالانکہ وہاں موجود ہی نہیں، جنس کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اور میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اس سے مراد ہے بدبخت ہے یا خوش بخت ہے. یہ کوئی دنیا کی انسٹرومنٹ نہیں بتا سکتی. لڑکا لڑکی کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. اب مولوی نے نیچے ترجمہ کر دیا، وہ ہمارے گاٹے فٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو قرآن کا ٹیکسٹ محفوظ ہے، وہ مولوی کا ترجمہ ہے، قرآن نے کہا ہے کوئی نہیں جانتا. اور میں نے قرآن سے ثابت کیا، سورہ تغابن کی آیت ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی تمہاری تخلیق کرتا ہے تو تم میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے کوئی مومن. پیدا کرنے والا تو ایک ہی ہے، کوئی اس کا منکر بن جاتا ہے اور کوئی مومن ہو جاتا ہے. یہ ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے کہ یہ اب جو ہے وہ کیا بہت بڑا ولی اللہ بن کے نکلے گا یا بہت بڑا گستاخ رسول بن کے نکلے گا یا بہت بڑا مشرک نکلے گا یا بہت بڑا مواحد بن کے نکلے گا، یہ کسی کو نہیں پتا. نار اور مادہ کی بات نہیں ہے، جنس کی بات نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ترجمہ جو ہے وہ بہرحال انسانی کوشش ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کئی ایک غلطیاں سامنے آ رہی ہیں علماء کے ترجموں کی. تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن پاک عربی کے ساتھ. تو یہ جو کہتے ہیں غیر مسلم کو ترجمہ دیں تو خدا کے لیے تو یہ تو قرآن پاک کے ساتھ آپ اس طرح ظلم کریں گے. اچھا پھر اگر یہ نہ سمجھیں تو الٹیمیٹ علاج کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ پھکی. پھکی کے بغیر تو آزما نہیں آتا نا، جس کو میں اینٹی وینم اور لاجیکل آنسر کہتا ہوں فلسفیکل لینگویج میں. علم الکلام میں ہم اسے کہتے ہیں لاجیکل آنسر، منطق سے جواب دینا. پھکی پنجابی میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے کہ ان کو کہیں کہ اچھا
پھر اس وقت دنیا میں 1,40,00,000 کرسچنز ایسے ہیں جو عربی لنگوسٹک جانتے ہیں. وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے نہیں ہیں, وہ عرب کے کرسچنز ہیں. 1,40,00,000 لوگ کوپٹک کرسچن ہیں بائی برتھ, نسل در نسل. 140,00,000 کرسچنز جو ہیں وہ بائی برتھ عربک لینگویج کے ہیں. ان کو آپ قرآن کا ترجمہ عربی میں دیں گے؟ تو اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو آپ تو قرآن پاک کی تعریف کرنے میں شامل ہو جائیں گے, آپ کافر ڈکلیئر ہو جائیں گے اگر قرآن کا عربی میں ترجمہ کریں گے تو, کیونکہ یہ کتاب ہی عربی میں ہے. ترجمہ تو تب کریں گے نا جب کتاب کسی اور لینگویج میں ہو. تو ان کو آپ عربی ترجمہ دیں گے, جو اللہ کی کتاب نازل کی وہ نہیں دیں گے جو معجزہ ہے. تو اب یہ مولوی یہ مسئلہ حل کریں نا ذرا کہ ان غیر مسلموں کو قرآن پاک کس زبان میں دینا ہے. تو یہ بالکل ظلم ہے. یہ پروٹوکول اس کے لیے ہے, وضو یا غسل, وہ شخص جو اسلام کے دائرے میں آ چکا ہے. جو غیر مسلم ہے اس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. وہ یہ کتاب جس طرح بھی پڑھتا ہے, اس کا جس طرح دل کرے یہ اس کو دیں. یہ کتاب نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ ہم اس کتاب کی بنیاد پر تو دعویٰ نبوت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. یہی تو واحد معجزہ ہے. آپ نے یہ سنبھال کے رکھنا ہے. کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم قرآن مانتے تھے, مسلمان ہمیں دیتے نہیں تھے, ہم بڑے پریشان ہوتے تھے, ہم نے پھر نیٹ سے جو ہے سرچ کر کے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اسلام قبول کیا. ایسے لوگ بھی ہیں, ایسا مولوی گھس گیا ہوا ہے. تو اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے جناب غیر مسلم کیا ہو, نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لے گا. تو اڑے تو فتوے ویسے ہی آج کے دور ختم ہو چکے ہیں. تو قرآن پاک کے ترجمے تو اویلیبل ہیں, مارکیٹ سے بھی جا کے خرید سکتے ہیں. کوئی پوچھتا تو نہیں ہاں جی مسلمان خریدنے آئے یا غیر مسلم. تو مولوی کے ہاتھ سے الحمدللہ جدید میڈیا کی برکت سے مولوی کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے. یہ بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے, کیونکہ اب اسلام کی نشت ثانیہ آغاز ہونا ہے. تو مولویوں کے ہاتھ سے یہ معاملہ جو ہے وہ چھینا جائے گا, اور انٹلیکچوئل لوگ میدان عمل میں اتریں گے تو پھر ہی انشاءاللہ یہ دعوت حق عام ہوگی. بہرحال اس کتاب کا احترام اور ادب بہت ضروری ہے, ایک مسلمان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے. اس حوالے سے میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا یہاں پر. سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4449 نمبر حدیث ہے. قرآن حکیم کے ادب کے اعتبار سے بالکل صحیح سند کے ساتھ. سنن ابی داؤد 4449. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے. یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ کو اپنے مدرسے میں مدعو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے ایک تکیہ پیش کیا. وہ تکیہ اب آج بھی عرب کے کلچر میں یہ بڑی بڑی گدیاں اور تکیے رکھے جاتے ہیں اس پہ بیٹھنے کے لیے. ایک تو ٹیک لگانے کے لیے, ایک بیٹھنے کے لیے بھی بڑے والا تکیہ جو ہوتا ہے یہاں بھی چلتا ہے. ہمارے کے پی کے اندر تو کلچر میں یہ چیز ہے. وہاں تو ہوٹلوں پہ بھی تکیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, زمین پہ بیٹھ کے لوگ کھاتے ہیں, ان کے کلچر میں یہ چیز. تو تکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. سنن ابی داؤد 4449 نمبر حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات لے کر آؤ, تورات میں سے فیصلہ کیا جائے گا. زنا کے مقدمے کی رجم کی سزا کا ایشو تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر بیٹھ گئے, اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ یہودی تورات لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے سے اٹھ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو تکیے کے اوپر پروٹوکول کے ساتھ رکھا, تعریف شدہ تورات کو اتنی عزت دی, اور کہا کہ میں اس تورات پر ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے پر بھی ایمان لایا. یہاں مولوی کہتا تھی تورات انجیل نہیں پڑھ سکتے. وہ جعلی روایت ایک پیش کرتے ہیں حضرت عمر والی کہ وہ تورات پڑھ رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو گیا. بالکل جھوٹی حدیث ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ اے نبی سے کہو تورات لے کر آؤ, ایتونی بکتاب من قبل ھذا واثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی سے فرماؤ اگر سچے ہو تو اس کتاب سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ لے کر آؤ, یا کوئی علم کے آثار انبیاء کے آ رہے ہیں ان سے مجھ سے بات کرو. فاتو تورات, جاؤ تورات لے کر آؤ. سورہ ال عمران میں آتا ہے, اس میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. تو قرآن تو کہتا ہے تورات لے کر آؤ, انجیل لے کر آؤ. ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ آج بھی تورات اور انجیل توحید کے اعتبار سے بالکل محفوظ ہے. اس میں ٹیمپر ہوئی ہیں چیزیں, توحید آج بھی محفوظ ہے. تبھی تو لوگ اس کو پڑھ کر قرآن کی طرف آ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اتنی حفاظت ضرور ان کتابوں کی کی ہے کہ توحید اس میں محفوظ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو اس تکیے پر رکھا, اور پھر آپ نے فیصلہ کیا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن حکیم کو بھی کسی چیز پر رکھ کر پروٹوکول کے ساتھ اپنے سے اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے. یہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم نے اتنی زیادہ ریلیں جو ہیں وہ خرید کر پلاسٹک کی رکھی ہوئی ہیں. یہ اس وقت 250 روپے کی تقریباً ایک آئی تھی, اب یہ 300-400 روپے کی ہوئی ہے. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ریل ضرور سامنے رکھی جائے. اس طرح ہمارے گھروں میں بھی بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ تکیے کے اوپر قرآن رکھ کے پڑھتی ہیں. بہرحال اس میں جو یہ مشہور ہے کہ تکیے پہ بیٹھ نہیں سکتے چونکہ آپ قرآن رکھ لیا گیا ہے, تو یہ بات بھی غلط ہے.
ادھر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے اپنی پیٹھ سے نکال کے تو باہر نکالا, اس پہ تورات رکھ دی. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر, نہ کوئی یہ تکیے پہ کو بیٹھ نہیں سکتا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. بس صرف ہے قرآن پاک کو یہ پروٹوکول دیں کہ آپ سے اوپر والے لیول پہ وہ آ جائے, چاہے آپ تکیے پہ رکھ لیں, کسی ریل کے اوپر رکھ لیں, کسی بھی چیز کے اوپر, ڈیسک کے اوپر, ٹیبل کے اوپر. یہ پروٹوکول ہے. قرآن پاک کا احترام اس حوالے سے ضروری ہے. بھائیو اب اگلی جو 10 حدیثیں باقی بچ گئی ہیں وہ پرٹیکولرلی علماء, حفاظ اور قاری صاحبان سے ریلیٹڈ ہے. حافظ صاحب تیار ہو جاؤ, حفاظ سے ریلیٹڈ ہے اور قاری صاحبان سے اور علماء سے. 8ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2949, سنن نبی داؤد میں 1394. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی 3 دن سے کم مدت میں قرآن مکمل کرتا ہے وہ قرآن فہمی سے محروم ہو جاتا ہے. وہ تو یعلمون تعلمون ہی پڑھ رہا ہوگا, تو 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کر سکتے. کم از کم 3 دن میں قرآن مکمل کیا جائے, یہ کم از کم ہے. ویسے صحابہ کا عمل 7 دن تھا اور اسی پہ ہی وہ 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں قرآن کی. اور بہت اگر مطلب آہستہ پڑھنا ہے تو 30 دن میں, اس لیے بعد میں پاروں کی ڈویژن تابعین کے دور میں کی گئی کہ جس نے مہینے میں ایک قرآن مکمل کرنا ہے تو وہ 30 پارے اس اعتبار سے انہوں نے ڈویژن کر لی. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, 7 دن میں بھی 30 دن میں بھی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ جو عوام میں جھوٹ مشہور ہے جی, وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 قرآن پڑھتے تھے. دیکھو کہتے ہیں جی 61 قرآن پڑھتے تھے. وہ 61 کہتے ہیں جی, ایک صبح پڑھتے تھے, ایک رات کو, اور ایک تراویح میں مکمل کرتے تھے. تو 30 روزے ہو گئے, تو 30 دونی 60 اور ایک وہ تراویح انہوں نے نہیں چھڑیا, بڑی شیاری کرتے رہے کہ انہوں نے تراویح بھی فٹ کی تھی انہوں نے 61. بھائی ایسی کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے, بالکل جھوٹ ہے. ہمارا امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کا علم آتا تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک دن میں 2 قرآن مکمل کرتے ہوں. یہ کام ہی بڑا مشکل ہے, اور یہ ہے بھی ممانعت ہے. آپ نے حدیث سن لی کہ 3 دن سے کم جو قرآن پڑھتا ہے قرآن فہمی سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. ظاہر ہے وہ سمجھ کے پڑھنا ہے نا, یہ تو نہیں خالی کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایسا تو نہیں پڑھنا نا, اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. 9ویں حدیث صحیح مسلم کی 1897, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پستی کا شکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کا علم جسے دے یا کوئی قرآن کو حفظ کر لے, ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو رفت عطا فرماتا ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو ڈاکٹر اقبال نے وہ شعر کہا, زبردست شعر ہے جواب شکوہ میں, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ بھائیو اسی حدیث کی ٹرانسلیشن ہے صحیح مسلم 1897. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پستی عطا فرماتا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. 10ویں حدیث المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2086 نمبر, جلد 1 صفحہ 756 پر امام زاہبی نے بھی موافقت کی ہے, صحیح حدیث ہے. اب یہ حدیث کے الفاظ سنیں, یہ حافظ قرآن کرتے رہتے ہیں, یہ ذرا لفظ اس حدیث کو انہوں نے پریزنٹ کیا ہوا ہے حفاظ کی تعریف کرنے کے لیے. یہ الفاظ ذرا سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کی تعلیم دی اور اس کے مطابق عمل کیا, طوطا عمل کر سکے گا جس کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا؟ جس نے قرآن پڑھا, اس کی تعلیم دی اور اس کے مطابق عمل کیا, اس کے سر پر قیامت کے دن ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی طرح ہوگی, اور اس کے ماں باپ کو ایسا قیمتی لباس پہنایا جائے گا جس کے سامنے ساری دنیا کی شان و شوکت حقیر ہو جائے گی. والدین عرض کریں گے اے اللہ یہ اعزاز کس سبب سے ہے؟ تو فرمایا جائے گا یہ تیرے بیٹے کے قرآن سیکھنے کے باعث ہے. یعنی قرآن کی تعلیم سے مراد صرف حفظ نہیں ہے, جو بھی قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ اس میں شامل ہے. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. یہ مولوی کہتا ہے نہیں فلاں کے بعد ڈگری کی طرح, میں کہتا ہوں ڈگری تو آپ نے ہمیں دے دی ہے. تو آڑی مولویوں کی ڈگری کی ضرورت ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ دی, انہوں نے ڈگری ضرورت ہے. بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی آتی ہو آگے پہنچا دو, تو ڈگری تو آپ نے دے دی ہے. آپ کو اگر سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں آتی ہے تو آپ کے پاس ڈگری ہے کہ 7 آیات آپ سکھا سکتے ہیں.
یہ تو مولوی نے اپنا صرف روزی روٹی چلانے کے لیے مونوپلی جسے کہتے ہیں نا ہم انگلش میں، وہ قائم کرنے کے لیے لوگوں کا ڈگری ہیں اور ان چکروں میں ڈال دیا. ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈگری دی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو. 11ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 2914، سنن نبی داؤد میں 1464. یہ بھی حافظ قرآن کے لیے پیش کی جاتی ہے، لیکن ذرا اس کے الفاظ بھی ذرا آپ سن لیں. عربی میں الفاظ ہے یقال لصاحب القرآن، قیامت والے دن قرآن والے سے کہا جائے گا. اس میں حافظ قرآن کے لفظ ہی کہیں نہیں موجود ہے. صاحب قرآن، صاحب قرآن کون ہوگا؟ جو اوپر والی حدیث میں آپ سن چکے، جس نے قرآن پڑھا، سکھایا اور اس کے مطابق عمل کیا. حافظ قرآن، میرا چیلنج ہے کہ کسی حدیث میں حافظ قرآن کا لفظ ہی کوئی نہیں موجود ہے. صاحب قرآن، جس نے قرآن پر عمل کیا اور قرآن کو سیکھا. لہذا اس کا صاحب قرآن کا ترجمہ کیا میں نے، قرآن والا، حامل اور عامل قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھتا جا، جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. جہاں تیری آخری آیت مکمل ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی. اس میں امپلائڈ ہے کہ یہ حافظ قرآن کے لیے پرٹیکولر ہے جسے قرآن آتا ہو، لیکن ساتھ یہ ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرنے والا بھی ہو. اللہ معافی دے، اس وقت اکثریت جو حافظ قرآن ہے، آپ ان کی حرکتیں اگر دیکھ لیں تو یقین کریں عام مسلمان بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے جو ہمارا مدرسہ سسٹم قرآن پاک کے حفاظ بنا کر نکال رہا ہے. بل اس حوالے سے ایک جعلی روایت پیش کی جاتی ہے، میں وہ بتا دیتا ہوں، جس کی بنیاد پہ یہ چندے اور مدرسے چل رہے ہیں. اور وہ روایت بھی اگر یہ عمل کرے تو یہ ان کے لیے امپاسبل ہے. یہ روایت جعلی ہے. جامعہ ترمذی میں 2905، سنن ابن ماجہ میں 216. امام ترمذی نے خود اسے کہا ہے کہ اس میں حفص بن سلیمان ایک راوی ہے، متروک راوی ہے، جسے ترک کر دیا گیا ہو، اس کی حدیث ایکسیپٹیبل ہی نہیں. یہ سخت جرح ہوتی ہے، یہ ضعیف جداً ہے، جسے کہتے ہیں نا بہت سخت ضعیف روایت ہے. امام ترمذی نے خود کہا، بھائی میں نے نہیں کہا، کہ جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کیا، اس میں الفاظ ہیں، اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا. ایسا نہ کوئی حافظ کے حافظوں کا استاد ہی کوئی نکالے کہ ہاں جی یہ ہمارا ایک ماڈل استاد ہے جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا ہوا ہے. تو یہ روایت صحیح بھی ہوتی تو ان کے کام کی نہیں تھی، کیونکہ اس قسم کے حافظ یہ پروڈیوس ہی نہیں کر سکتے. جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے اہل خانہ میں سے 10 ایسے افراد جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، اس کی شفاعت سے ان کو بھی جنت میں لے جایا جائے گا. یہ اس لیے لوگوں کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے کہ 10 نو تے بیرا پالنا سی، 10 دے بدے دے پتر نہیں پڑھنا، ایک حافظ بنا لو سب نو لے جائے جنت. تو یہ روایت ہی جعلی ہے. حفص بن سلیمان متروک راوی، امام ترمذی نے حدیث نقل کر کے خود کہا ہے کہ یہ سخت متروک اور ضعیف راوی ہے، اس کی حدیث ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. تو ویسے بھی اگر یہ صحیح بھی ہوتی تو یہ بڑی مشکل ہے، قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام. تو اس کا مطلب ہے قرآن پر عامل بھی ہو. تو جب اس کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ کہاں سے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے گا. تو کاش کوئی ایسا حافظ قرآن آپ کو نظر آئے تو ہمیں بھی پیش کریں. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہ مدرسوں کے چندہ سسٹم انہی روایتوں کے اوپر چل رہے ہیں، اور آپ دیکھیں بڑا آرگنائز سسٹم ہے ان کا، اور وہ اسی کے اوپر بنیاد کرتا ہے، اور حفظ کے ذریعے وہ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ایک بندہ حافظ ہو. میں تو کتنے حافظوں کو دیکھا ہے، وہ لوگوں کو، ہمارے ایک دفتر میں بھائی تھے، وہ کتاب و سنت کے منہج پر آئے، تو وہ ایک تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا ہمارے اسلام آباد میں، تو وہ بھائی وہاں پر ان کو کچھ دوست لے گئے کہ جی ان کا دماغ خراب ہو گیا، انہوں نے تو صحیح بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے جو سنیوں کی متفقہ کتاب ہے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، تو آپ اس کو کوئی حدیث بتائیں. تو وہ جب حدیث بتائی انہوں نے کہا جی یہ تو حدیثیں اماموں نے خود ضعیف ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. ابن مسعود والی حدیث جس کو شوق ہو مثلا نمبر 70B سن لیں، 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. تو وہ حافظ صاحب کہنے لگے جی ہمیں پتہ ہے یہ روایتیں ضعیف ہیں، لیکن میں حافظ قرآن ہوں، میں آپ کو جنت پہ لے جاؤں گا، آپ رفع الیدین چھوڑ دیں بس. میں نے 10 بندے لے کے جانے، ایک آپ کی بکنگ کروا دیتا ہوں. اندازہ کرو، یعنی جو بندہ نبی کی سنت سے نفرت کرتا ہے وہ خود کانفیڈنٹ ہوا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے اور میں آپ کو لے جاؤں گا. اس طریقے سے خود لوگوں کو جنت کی گارنٹیاں دیتے ہیں وہ اس حدیث کی بنیاد پہ. تو پہلے تو بھائی جی یہ 10 نا تو ہی جنت ہی جانا ہے کہ نہیں. جنہوں نے جنت ہی جانا ہے وہ 10 ہی بندے نے جنہوں نے بائی نیم مینشن کیتا گیا ہے، عشرہ مبشرہ. باقی ہمارا حسن ظن ہے کہ صحابہ کرام جنت میں جائیں گے، لیکن بائی نیم جن کو بشارت ملی وہ 10 بندے ہیں وہی.
اس حوالے سے ہی بڑا خطرناک معاملہ ہے لوگوں کو جنت کی گارنٹی اور پھر کہنا جی آپ ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تانوں سارے نو پتہ نہیں جنت کے دوزخ نہ لے جاواں. یہ تو اللہ نو پتہ کیا عمل داڑے کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ نا. ان سے پوچھے جو آپ کے بزرگ دعویٰ کر رہے ہیں ان کو کس حدیث میں گارنٹی دی گئی ہے کہ انہوں نے خود جنت میں جانا ہے؟ بولے اعوذ باللہ تعالی. بڑی جرأت ہے. 12ویں حدیث صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث, بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. یہ بعض مولویوں سے میں نے سنا وہ کہتے ہیں یہ تو حدیث ہی کوئی نہیں, اب انہوں نے حدیث پڑھی نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث 534 نمبر کہ صفائی نصف ایمان ہے. بہرحال ہماری تو مسلم میں لکھی ہوئی ہے, پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو آپ یو کے میں اور امریکہ میں چلے جائیں, وہاں آپ کو صفائی نصف ایمان نظر آئے گا. ہماری صفائی جو ہے نا وہ بس جو ہے وہ غیر ضروری بال ریموو کرنے تک ہی رہ گئی ہے. ادروائز ہماری سڑکوں کا آپ حال دیکھ لیں اور ہمارے گلی محلوں کا حال دیکھ لیں, صفائی والا اہتمام کوئی نہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہی رہ گیا طہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والقرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تو تیرے حق میں حجت بنے گا قیامت والے دن یا تیرے خلاف حجت بن جائے گا. یا تو یہ تیری دلیل بنے گا کہ اللہ اس نے میرے مطابق عمل کیا, جو ہم صحیح مسلم کی حدیث پہلے سن چکے ہیں کہ قیامت والے دن سفارش کرے گا, تو یا پھر کہے گا کہ پھڑ لینو یا اللہ اے بڑا بڑا مجرم ہی, میرے تے ایمان لے آندا سی لیکن میرے تے عمل نہیں کرتا سی, مجھ پر ایمان تو لاتا تھا. والقرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. اور سکتا ہے حافظ قرآن کے خلاف ہی حجت بن جائے اگر وہ بندے کا پتر نہیں بنا, خود قرآن پڑھنے کے بعد بھی اس کے وہی معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں. بولے اعوذ باللہ. 13ویں حدیث سنن ابی داؤد میں 830 نمبر حدیث ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہماری طرف تشریف لائے تو ہم میں کچھ عربی لوگ بھی بیٹھے تھے, عربی بھی تھے, اجمی بھی تھے, جو قرآن عربی صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے وہ بھی تھے. تو ہم سب قرآن پڑھ رہے تھے, تو آپ نے فرمایا سب پڑھو, سب ٹھیک ہے. یعنی اجمیوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا, اگر وہ تھوڑے بہت لنگوسٹک نہیں ادا کر سکتے تب بھی ایکسیپٹیبل ہے, لیکن سیکھیں ضرور. ظاہر نیو مسلمز تھے. ان قریب ایسے لوگ آئیں گے, اے جناب قاریاں دی ذرا خوبی بیان ہونے لگی ہے, ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو ایسا درست کر کے پڑھیں گے جیسا تیر کو درست کیا جاتا ہے, اس کی پورا اس کو تراشا جاتا ہے نا, اس کی نوک کو بالکل صاف کیا جاتا ہے, زنگ وغیرہ دور کیا جاتا ہے, اس طرح قرآن کو بالکل تیر کی طرح درست کریں گے, لیکن جزا دنیا ہی میں چالیں گے, آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے. یعنی قرآن پڑھنے کی جزا دنیا میں لے لیں گے وہ. یہ جو محفل قرات ہو رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اسی حدیث ہے سنن ابی داؤد 830. پیسے لٹاتے ہیں, ایسی ایسی طرزیں نکالتے ہیں, بعض تو پھر گانے کی طرزیں شروع کریں, ترنم کے ساتھ پڑھیں, وہ تو میں نے حدیثیں بخاری مسلم سے بیان کی ہیں, ضرور پڑھیں. لیکن وہ اس طرح گلا پھاڑتے ہیں اور پھر اس طریقے سے, اور ان کا مقصد آپ دیکھنے اس میں الفاظ ہیں جزا دنیا ہی میں چاہیں گے, آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے. اور یہی محفل قرات میں ہو رہا ہے. آپ یہ بڑے بڑے جو قاری ہیں ان کی بکنگز آپ دیکھیں, 1.5 لاکھ روپیہ اور ریٹرن ٹکٹ بھی ہوتا ہے ساتھ, اس طرح وہ آتے ہیں. چلے ریٹرن ٹکٹ کو تو میں مان سکتا ہوں, ایک بندے نے کراچی سے اسلام آباد آنا ہے, ظاہر ہے کہ وہ ٹرین پہ آئے گا تو تقریباً 24 گھنٹے کی اس کی مسافت بن جائے گی, جہاز میں آئے گا تو تقریباً 1.5 پونے 2 گھنٹے میں پہنچ جائے گا. لیکن 1 لاکھ روپے کس چیز کا وہ لے رہے ہیں؟ وہ قرآن دنیا میں جزا لینا چاہ رہا ہے اس فن کی. 14ویں حدیث صحیح مسلم میں انہی لوگوں کے بارے میں ہے. یہ موسٹ امپریسو حدیث ہے اس حوالے سے, صحیح مسلم 4923. واللہ ایسی سخت حدیث ذخیرہ حدیث میں کوئی نہیں ہے. صحیح مسلم 4923. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا. شہید, آج بھی جہادی تنظیمیں لوگوں کو گیر گار کے لے جاتی ہیں نا شہادت کے نام کے اوپر. ایک شہید کا فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا میں نے تجھے دنیا میں اتنی صحت دی, لیونگ سٹینڈرڈ دیا, سب کچھ, تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ کمال کی بات ہے, میں دنیا میں لڑا اور تیری خاطر جان دے کے شہید ہو گیا, اور آج مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے میں نے تیرے لیے کیا کیا؟ جان تو تھی, تیرے سپرد کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں, تو نے دنیا میں جان اس لیے دی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں, اور دنیا میں تجھے بہادر کہہ لیا گیا تو دنیا والوں سے اجر لے چکا. آج میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں, اسے الٹا منہ کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. پھر ایک قرآن کے عالم اور قاری کو بلایا جائے گا, یہ جناب فضیلت آ رہی ہے ان کی. اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے اتنا کچھ دیا تھا, تو نے میرے لیے کیا کیا؟
تو کہے گا یا اللہ میں نے قرآن سیکھا، میں نے لوگوں کو سکھایا، اور میں نے بڑی تلاوتیں کی، تجھے تو پتہ ہے بڑی بڑی محفل قرات میں نے گلے پھاڑ پھاڑ کے ایکو ساؤنڈ کے اوپر تلاوتیں بھی کی. یہ لادہ بات ہے کہ پبلک کو نہیں پتا، لیکن تجھے تو پتا ہے لاکھ روپیہ لیا تھا. یہ بریکٹس میں ہے ساری بات. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے دنیا میں قرآن کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ بڑا علامہ تجھے کہیں، اور تو نے تلاوت اس لیے کی کہ لوگ تجھے قاری سمجھیں. تو دنیا والوں نے تجھے اجر دے دیا، اتنے بڑے بڑے القاب، قطب الاقطاب، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، قاری القرآن، استاذ القرآن، اتنی لمبے لمبی دمیں جو ہیں وہ تیرے نام کے ساتھ دنیا میں لگ گئی اشتہاروں کے اوپر. ہونے تھے ہم لینا ہے تو میرے پاس کوئی اجر نہیں تیرے لیے. دنیا میں تجھے اجر مل چکا، اسے الٹا منہ کر کے گھسیٹتا ہوا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یہ جناب حافظ قرآن اور علماء کا یہ حشر قیامت والے دن ہونا ہے. اللہ ماشاءاللہ جو اہل حق ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ نے پوچھنا نہیں وہ کون ہے، مجھے بھی نہیں پتا. اور پھر تیسرا، ایک سخی کو بلایا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا اتنی دولت دی تھی تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ کمال ہے، جدھر جدھر تیرا حکم ہوتا تھا میں ادھر ادھر پیسے خرچ کرتا تھا. مسجد میں نے ایک نیم پلیٹ بھی لگوائی تھی کہ یہ وضو خانہ جو ہے یہ فلاں صاحب سیٹ صاحب نے بنوایا ہوا ہے. انہوں بھی تو یقین نہیں آتا تھا، پلیٹ بھی لگی سی، پڑھی نہیں. یہ میں بریکٹس میں بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ پھر وہی جواب دے گا اس کو کہ تو نے دنیا میں مال اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے، این جی او تو نے بنائی تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے. تو دنیا میں لوگوں نے بڑی تعریف تیری کر لی، تو دنیا میں اجر لے چکا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اسے بھی الٹا منہ گھسیٹتا ہوا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا والعیاذ باللہ تعالی. شہید بھی، عالم بھی، اور سخی بھی والعیاذ باللہ تعالی. لہٰذا یہاں پر وہ تھرڈ لاسٹ میری آج کی حدیث 15ویں فٹ ان بیٹھتی ہے، صحیح مسلم 6543، جو میں اکثر لیکچرز میں بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. ہم دنیا میں لوگوں کی شکلیں ہیں، بڑا نورانی چہرہ ہے، اتنا بڑی گستاخ ہوتا ہے، اتنا بڑا مشرک ہوتا ہے، اپنی عبادت کروانے والا ہوتا ہے. یہ نورانی چہرے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے گورے چٹے ہوں گے، ایک حبشی کتنا گورا ہو سکتا ہے، اس کے ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے، رنگ تو اس کا کالا ہی ہوگا، شکلیں تو اللہ نے بنائی ہوئی ہیں. اور شکلوں کی نورانیت میں کیسے فیصلہ ہوتا ہے یہ کون جج کر سکتا ہے؟ وہ تو یہودی بھی بڑے بڑے خوبصورت ہیں. آپ دیکھیں ان کی اتنی لمبی لمبی داڑھی ہیں. ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے پوپ، وہ بھی بڑے بڑے خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، اور ہم انہی دو چیزوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں. اور سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، خصوصاً حفاظ کے لیے جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے. صحیح بخاری 5033، صحیح مسلم 1844. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی خبر گیری کیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے کہ جس کی رسی کھل چکی ہو. جیسے وہ اونٹ بھاگ جاتا ہے نا جس کی رسی کھلی ہوئی ہو، قرآن اس سے زیادہ تیزی سے سینے سے نکل جاتا ہے. اس کی خبر گیری یعنی جو حفظ کیے ہوئے ہیں اس کو پراپرلی پڑھتے رہا کرو. اور اکثر حافظ قرآن جو ہے وہ جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں قرآن بھلا دیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو لوگ قیام اللیل کریں وہ لادہ بات ہے. اور خصوصاً عورتیں تو 99% بھلا دیتی ہیں. اس لیے میں تو بالکل خلاف ہوں، عورتوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے. ان بیچاریوں کے لیے تو اہتمام ہی نہیں کہ بعد میں وہ قیام اللیل کا کہیں اہتمام کر سکیں، اللہ یہ کہ کوئی ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں، لادہ بات ہے. اسی لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈاکٹر فرد ہاشمی کو کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کی بجائے قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر زور دیا. عورتوں میں انٹرنیشنل لیول پہ اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کیا جو ڈاکٹر فرد ہاشمی، الہدا انٹرنیشنل ان کی آرگنائزیشن ہے. اور مردوں میں اگر کسی نے کام کیا ہے مولانا مدودی صاحب نے تو ریٹن میں کیا تھا، لیکن ویڈیوز میں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی پرسنالٹی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. اس حوالے سے عورتوں کے حفظ کی بجائے ان کو تعلیم دینی چاہیے. 17ویں حدیث آخری انتہائی رکت انگیز حدیث ہے، اور یہ میں نے اسپیشلی حافظوں کے لیے نکالی ہے کہ یہ کہیں گے ہماری کوئی فضیلت تو یہ اب آپ فضیلت دیکھ لیں کہ کیا ہونا ہے والعیاذ باللہ تعالیٰ قبر میں جا کر اگر قرآن کسی نے یاد کر کے بھلا دیا اور اس پر عمل نہیں کیا. صحیح بخاری 1386 بہت ڈینجرس ہے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا
اور نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, قرآن میں بھی موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا خواب دکھایا. خواب کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مناظر دیکھے, بڑی لمبی حدیث ہے, صحیح بخاری 1386. اس خواب میں آپ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص زمین پر چت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک بھاری بھرگم پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے, اور وہ سر اس کا فلیٹ ہو جاتا ہے بالکل. امیجن کریں اس تکلیف کو. اور پھر وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے, تو وہ شخص اس پتھر کو لینے کے لیے پیچھے جاتا ہے, اور جتنی دیر میں پتھر اٹھا کے واپس آتا ہے اس کا سر پھر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کے سر میں مارتا ہے, اور پھر ایسا سلسلہ مسلسل عذاب اس پہ جاری ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اینڈ پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ جو اتنے منظر تھے اس میں سے یہ منظر کیا تھا, تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس شخص کا عذاب قبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے. کس شخص کا؟ کہ جس نے قرآن سیکھا نہ, اور قرآن سیکھا مگر نہ تو دن میں اس قرآن کے مطابق عمل کیا اور نہ راتیں قرآن کے مطابق گزاری. اس نے اسلام کو اس نے پریکٹس ہی نہیں کیا, بس وہ حافظ قرآن ہی تھا یا وہ عالم ہی تھا, لوگوں کو تقریریں کرنے کے لیے تھا. خود اس نے نہ قرآن پہ نہ دن میں عمل کیا نہ رات میں عمل کیا. تو اس کو یہ عذاب جو آپ دیکھ رہے ہیں قیامت تک ہوتا رہے گا. یہ عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے, یہ حدیث صحیح بخاری 1386. اور ذرا امیجن کریں کہ ایک بندے کا سر پچکایا جائے اور 3 منٹ بعد پھر اس کا سر اللہ تعالیٰ دوبارہ صحیح کر دے, پھر اس تکلیف سے گزرے. اس کو کوئی امیجن نہیں کر سکتا. یہ اس کے لیے ہے جس نے قرآن تو سیکھا لیکن نہ دن میں عمل کیا اور نہ رات میں. اس میں وہی آیت کوٹ کروں گا, سورۃ الفرقان آیت نمبر 30, بڑی خطرناک ہے. قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کریں گے, اور یہ آیت شروع اس طرح ہوتی ہے کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ منہ میں ڈالے گا اور کہے گا کاش میں نے دنیا میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا, ہدایت قرآن کی شکل میں میرے پاس آ گئی لیکن مجھے میرے دوستوں نے گمراہ کر دیا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے, اے اللہ میری امت نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا تھا. مہجورا, اس سے ہجر اختیار کر لی تھی, اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شفاعت نہیں کریں گے بلکہ اس کی شکایت بھی کریں گے جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. بہرحال اس حوالے سے میں پھر وہی کہوں گا, میرا مسئلہ نمبر 1, میرا پیشن ہے جو میں نے اس کو 1 نمبر مسئلے کا نام دیا ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن. 50 آیات سے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ, اور اس کی ٹاپ آف دا لسٹ میں نے وہ آیت لگائی ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 19. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اس آخرت کے دن سے, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے, اسی کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے, فضائل اعمال کے ذریعے نہیں, فضان سنت کے ذریعے نہیں, الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں, اور نہ اہل تشیع کی 14 ستارے کے ذریعے, بلکہ اس کتاب کے ذریعے. اس کو اعلی دعوت بنائے. امام الانبیاء کی دعوت قرآن میں نے اس لیے اس لیکچر کا نام رکھا ہے 118 منٹ کا مسئلہ نمبر 1 اہل سنت پاک.com پہ, اور ریسرچ پیپر بھی ہے اسی کا ریسرچ پیپر ہے, ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن, جو لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو انشاءاللہ سب کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات نے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.